فرشتوں کی بھی یہی گواہی ہے، وہ اولو العلم جتنے عالم ہیں ان کی بھی یہ گواہی ہے۔ اب قرآن کا فیصلہ غلط ہے یا جھوٹا؟ قرآن کی خبر سچی ہے یا جھوٹی؟ جبکہ جھوٹی کہو گے تو یہ قرآن نے خبر دی ہے کہ علماء کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، پر جو اللہ کے سوا کسی کو داتا کہتا ہے وہ قرآن کی اصطلاح میں عالم نہیں، بڑے اس کے پاس سندیں ہو، بڑے ڈگریاں لے آیا ہو، مولوی فاضل بن گیا ہو، درس نظامی پڑھ چکا ہو، لیکن اگر اس نے یہ گواہی نہیں دی کہ کسی اور کو اللہ کا شریک بنایا تو فرمایا وہ قرآن کی اصطلاح میں عالم نہیں، ورنہ قرآن جھوٹ کہتا ہے۔ سمجھ آئے گا؟ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ فرمایا تم ان لوگوں سے کہو جنہوں نے دوسرے معبود بنائے ہیں، مشکل میں ان کو پکارتے ہیں، ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، ان کے چڑھانے چڑھاتے ہیں، ان سے کہو بھائی دیکھو دو آدمی لڑتے ہیں، تیسرا فیصلہ کرتا ہے، دو کے درمیان میں تیسرا ثالث ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے۔ اب میرا آپ کا جھگڑا ہے، میں کہتا ہوں ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، تم کہتے ہو یہ بھی ہے، اب آؤ کسی گواہی پر فیصلہ کریں، کسی ثالث کو مقرر کرے جس کے سامنے ہم فیصلہ کریں، میری بات ان کے سامنے ہو، آپ کی بات ان کے سامنے ہو، آخر کوئی فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جھگڑا رہے گا۔ جب یہ بات ان تک پہنچے تو خود تم کہہ دینا ان کے کہنے سے پہلے قل اللہ شہید بینی و بینکم، بھائی شاہد تو خود اللہ ہے ہمارا، ثالث جج ہمارا اللہ ہے، قاضی ہمارا اللہ ہے، ہم کسی اور کو کیوں کہیں؟ اچھا اب اللہ سے گواہی کیسے مانگے، اللہ سے گواہی کیسے پہنچے؟ کہا اس کی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اس کی گواہی ریکارڈ شدہ موجود ہے، ریکارڈ کی ہوئی گواہی قرآن موجود ہے، یہ اس کی گواہی ہے، گواہی ریکارڈ شدہ ہمارے پاس موجود ہے، ریکارڈ کی ہوئی موجود ہے۔ اب آؤ فیصلہ کرو، قرآن کیا کہتا ہے، کس کا پہلو دیتا ہے؟ أَئِنَّكُمْ تَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم یہ کہتے ہو؟ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کے ساتھ دوسرے بھی ہیں جو اللہ کی بات کو روٹا ہو کر رکھ سکتے ہیں، اللہ کو منوا سکتے ہیں، اللہ سے چھڑوا سکتے ہیں، اللہ سے بخشوا سکتے ہیں، ہمارے درمیان وسیلہ بن سکتے ہیں، کیا تم یہ کہتے ہو؟ قُل لَا أَشْهَدُ، کہو میں نہیں یہ کہوں گا، کون کہتا ہے؟ اللہ۔ کس کو کہتا ہے؟ رسول اللہ، کہ تم کہو کہ میں یہ نہیں کہوں گا، میں کیا کہوں گا؟ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، جن کو تم پوچھتے ہو سب سے بیدار ہوں، بیداری کا اعلان کرتا ہوں۔ تو قرآن کی گواہی موجود ہے، اب اس کے بعد پہچانو، اگر یہ بھی ابھی تمہیں شک ہے تو اس کے کائنات میں مہربانیاں دیکھو، دنیا میں اس کی نعمتیں دیکھو، دنیا میں اس کی قدرتیں دیکھو، کس طرح اللہ پہچانو گے؟ کسی اور کی قدرتیں بھی ہیں؟ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ ہمارا پہچانو اپنے اللہ کو، اللہ وہ جنہوں نے آسمانوں کو بنایا بغیر آمد کا، دیکھو بغیر کسی ٹیک کے کھڑے، سپورٹ کے کھڑے، کون روکتا ہے ان کو؟ کس نے ان کو بچایا ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه كان حلیما غفورا۔ اللہ آسمانوں کو روکنے والا، اللہ زمینوں کو بچانے والا، آپس میں ٹکرے نہیں، گرے نہیں، ہلے نہیں، بگڑے نہیں، اللہ ان کو روکتا ہے۔ ولئن زالتا
اگر یہ کہنے لگے ڈالنے لگے بگڑنے لگے ان اوسکہما من احد من بعدی، اللہ کے بعد کون ہے جو ان کو روک سکے؟ تمہارا کوئی داتا ہے، تمہارا کوئی حاجت روا ہے، تمہارا کوئی ہے جو ان کو روک سکے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پہچانو تمہارا معبود، تمہارا داتا مشکل کشا وہی ہے جنہوں نے آسمان زمین کو کھڑا کیا ہے۔ وانزل من السماء ماء، پانی کو کس نے نازل فرمایا؟ آسمان سے بادل زمین میں کس نے پہنچایا؟ کھیتوں تک کس نے پہنچایا؟ اس کے حکم سے چلتا ہے، یہ اللہ کا حکم۔ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، یہ اس کے حکم چلتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں کہ ایک شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی کھیتی میں کھڑا تھا، ایک بادل کو آتے ہوئے دیکھا، بادل کو، بادل ہوئے جو نا، ارے وہ دیکھا وہ جا رہا ہے، پھر اس میں سے آواز سنی، بادل میں سے آوازیں، جاؤ فلاں آدمی کے کھیتی پر جا کے برسو، پانی برساؤ، جاؤ، بادل کو حکم مل رہا ہے فلاں شخص کی کھیتی میں جا کے پانی برساؤ۔ حیران ہوگا کہ کیا بات ہے، اچھا یہ بھی چلنے لگا، بادل جا رہا ہے بھی آسٹر جا رہے، ان کے پیچھے جانے لگا، کچھ دیر بعد چلتا ہے، دیکھا گیا ایک جگہ پہ ایک کھیتی ہے، ایک آدمی ہے، وہ کھدائی لے کر کھود رہا ہے اور زمین کو ٹھیک کر رہا ہے، واٹر کو ٹھیک کر رہا ہے، پانی کی تیاری کرتا ہے، یہ پیچھے جا رہا ہے۔ جب وہاں پہنچا تو بادل وہاں رک گیا، بادل وہاں رک گیا اور برسنے لگا، وہ اٹھ کر کے نالیاں وغیرہ سڑی، پانی اس کی بھر گیا، حیران ہو گیا۔ پھر جا کے ان سے پوچھا، بھائی تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے سنا، فلانے کے کھیتی میں جا کے برسو، سمجھو وہی نام سنا۔ حیران ہو گیا، کہا یار بتاؤ صحیح، میں تو اس لیے آیا تھا، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے یہ بادل میں آواز سنی تھی، تیرا نام لے کے کہا کہ فلاں آدمی کھیتی میں جا کے برساؤ، میں چلا آیا، آگے تم کو دیکھا، اب بتاؤ تمہارا خاص کام کون سا ہے؟ میں غریب کیا کام کر سکتا ہوں، باقی ایک بات ہے، میرا گزارا یہی ہوتا ہے، جو فصل تیار ہوتا ہے مجھے ملتا ہے، اس کو میں 3 حصہ بناتا ہوں، 3 حصہ، ایک حصہ اپنے گھر کے کھانے کے لیے، بچوں کے لیے 1 سال کا گزارا ہو جاتا ہے، ایک حصہ میں اگلے فصل کے لیے رکھتا ہوں، اس کے بعد دوسرا فصل بونا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، بیج لینا ہے، سب کرنا ہے، اس کے لیے حصہ رکھتا ہوں، تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ بس یہی بات ہے کہ تم پہ اللہ راضی ہوا ہے۔ تو بادل اس کے حکم سے چلتے ہیں، کسی اور کا حکم نہیں ہے، جہاں حکم دے وہ چاہے بھیج دے، جس کے لیے بھیج دے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے روک دے کوئی بھیج نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، جس کے لیے کیا رحمت کا دروازہ کھول دے کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، جس کے لیے بند کر دے کوئی کھولنے والا نہیں۔ اجازت باز کو تو مویشی جانور ڈوب رہے ہیں، گاؤں ڈوب رہے ہیں، سمجھو گاؤں بہ رہے ہیں پانی میں، کوئی نہیں روک سکتا، نہ 11ویں کام آتی ہے، نہ میراث کام آتی ہے، نہ یہ کسی نیاز کام آتا ہے، سب نے زور لگا دے پانی روکے، پانی نہیں روکتا، کون روکے گا؟ کون سا پیے جو پیے سے اپنا پیشاب روکتا ہے؟ کوئی گندا پیشاب روکے گا اپنا؟ تو اتنا پانی روکے گا؟ ایک قطرہ بھی اسے کے حکم سے آتا ہے، اور جب بند ہوتا ہے تو کون لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر تمہارے پانی کو میں ختم کر دوں، کڑوا اور نمکین بنا دوں، یا زمین میں گم کر دوں، کہ انہیں میرے سوا تمہارا داتا دست میں پانی لا کے دے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ، پھر زمین میں سے کئی کھیتیاں، کئی پھول، کئی باغات بنائے۔ فَمَا فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّن أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ زمین میں دیکھو، ایک کھیتی پھر دوسری پھر تیسری، یہاں باغ ہے، یہاں اناج ہے، یہاں گیہوں ہے، یہاں کپاس ہے، یہاں یہ ہے، یہاں وہ ہے، سب چیزیں پیچھے جلدی جلدی رہتی ہے۔
اور پھر میوے کئی قسم کے. قرآن پوچھتا ہے کہ بتا